السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کچھ دن پہلے AVD خیبر پہ ایک پروگرام ریکارڈ کیا تھا جس میں آپ نے کرونا وائرس اور شریعت سے ریلیٹڈ مسائل پہ اپنی بات کی تھی، تو شکر ہے آپ لوگوں نے اس پروگرام کافی زیادہ اپریشیٹ کیا اور مسائل کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا، اور ہمیں بہت سارے میسیجز اور ریکویسٹ آئے کہ بھائی اس کانٹینٹ کو آپ اردو کے اندر پبلش کریں۔ تو ہم دونوں نے آج سوچا کہ ذرا انفارملی بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے وہی ساری باتیں ہم اردو کے اندر ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل سکے۔ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ بیسکلی جو حالات چل رہے ہیں فیبروری سے اسپیشلی مڈ مارچ میں جب یہ سارے لاک ڈاؤنز وغیرہ ہوئے، کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے، مساجد جب بند ہوئے ہیں، جمعے کی نماز وغیرہ بند ہوئی ہے، سارے حالات یعنی بڑی نئے قسم کے ہیں۔ ہم نے اس طرح کے حالات شاید کبھی زندگی میں پہلے نہیں دیکھے، تو لوگوں کو شاید اس چیز میں مشکل آ رہی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ بھئی ان حالات میں اسلام کے نقطہ نظر سے کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ تو اس بارے میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور اس بارے میں آپ شریعت کے حوالے سے کیا بتا سکتے ہیں؟ تو جو بھی آپ کے وہ ہیں کائنڈلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے تمام آڈینس کا بہت شکریہ اور بہت زیادہ میسیجز، بہت زیادہ رسپانس اور ڈیمانڈ اس بات کا تھا، تو ظاہر بات ہے کہ جنید نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہم بیٹھ کے خود اس بات کو اردو میں ڈسکس کر لیتے ہیں اور تاکہ ایک اویئرنیس پیدا ہو جائے اور شریعہ کی روح سے ہم یہ ڈیفائن کر سکے کہ یہ حالات کیا ہیں اور ان حالات کو کس طرح شرعی پرسپیکٹیو سے یا شرعی نقطہ نگاہ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی اس آیت سے میں شروع کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ کبھی کبھی میں آپ لوگوں کا ایک امتحان لیتا ہوں، ایک آزمائش کی گھڑی میں تمہیں ڈال دیتا ہوں۔ وہ آزمائش کن صورتوں میں ہوتی ہے؟ وہ آزمائش یا تو خوف کی صورت میں، جس طرح آج کل ایک خوف ہے، ہر طرف ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے، ہر طرف ایک خوف ہے۔ پھر یہ ہے کہ کبھی کبھی بھوک اور پیاس میں لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہوں، کبھی کبھی مال کا نقصان یا جانوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل کے ان حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو جان اور مال کا نقصان بھی ہے، خوف بھی ہے اور بھوک بھی ہے، اس لیے کہ لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں۔ آج آپ مجھے بتا رہے تھے جو جاب لیس ہاں جی، US میں جو 2007-8 کا جو ریسیشن ہے اس کے اندر تقریباً 8 ملین لوگوں کی جاب لاسز ہوئی، اور ابھی کتنا ہے؟ ابھی جو ہے ابھی 16 ملین پہ تو آج آلریڈی پہنچ گئی ہے جاب لاسز، یعنی اس طرح کا ڈپریشن۔ اسی طرح ایک ہمارے UAE میں، سعودیہ میں، دوسرے عرب کنٹریز میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، اٹلی میں وغیرہ، تو میرے خیال میں تو یہ وہ حالات ہیں کہ یہ ان تمام آزمائشوں کا ایک مجموعہ ہے کہ جہاں پہ لوگ مرتے بھی ہیں تو نفس کا نقصان بھی ہے، مال کا نقصان بھی ہے۔ یعنی آج کل انڈسٹری کا نقصان کتنا ہوتا ہے، صرف ایئر لائن انڈسٹری کو اگر ہم لے لیں، مارز کو ہم لے لیں، دوسرے انڈسٹریز، پیٹرول کی انڈسٹری کو۔ ابھی آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ لفتھانزا ایئر لائن جو ون آف دا ورلڈز لارجسٹ ایئر لائن ہے، ان نے اعلان کیا کہ وہ ایک شارٹ ایئر لائن بنے گی، لائک ایک میڈیم سائز ایئر لائن، وہ ڈاؤن سائز کریں، اور برٹش ایئر ویز نے بہت سارے جہاز فرانس بھیجنے اسی وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو یہ سارے حالات جو آتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ایک امتحان ہے۔ آزمائش کی اس گھڑی میں اللہ جل شانہ نے پھر بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو صابرین، جو صبر کرتے ہیں، جو ان حالات کو برداشت کرتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، آگے اسٹرگل کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور دوبارہ ہم اپنی لائف نارمل شروع کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کچھ جو تھا میرے پاس اور جو مجھے دیا گیا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ ہی کا ملک ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم سب نے رجوع کرنا ہے۔ تو اس حالت میں یا اس سچویشن میں جہاں پہ
تمام امتحانات آج ہمارے اوپر آئے ہیں، تو میں اپنی قوم سے، اپنے آڈینس سے، اپنے دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ یہی امتحان کا وقت ہوتا ہے جہاں پہ ثابت قدمی، پرعزم ایک آواز ہو کر ایک قوم بن کر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہم نے اس بیماری کو یا ان حالات کو شکست دینی ہے کہ یہ ہمیں شکست نہ دے سکے اور ہم اس کو شکست دیں۔ صحیح بات ہے۔ تو فی الحال تو یہ حالات ہیں، اور اسی نقطۂ نظر سے میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ ایک آزمائش کی گھڑی ہے، بالکل، اور آزمائش آتے ہیں قوموں پہ، پہلے بھی آئے ہیں، ابھی بھی آ رہے ہیں، لیکن آزمائش کا مطلب ہمت ہارنا نہیں ہے، ہمت سے کام لینا ہے اور اسٹرگل جاری رکھنی ہے۔ تو ایک کامن تھیم جو ہمیں نظر آ رہی ہوئی ہے کہ جب سے اسپیشلی جب سے مساجد اور پلیسز آف ورشپ جہاں سے بند ہوئے، تو اس کے بعد سے کافی خوف اور لوگوں کے اندر ایک فیلنگ آئی ہے کہ شاید وہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جو ہم بات کرتے ہیں، کیا یہ وہ چیز تو نہیں ہے جو نماز بھی آپ نہیں پڑھ سکتے ہو، جماعت آپ نہیں کرا سکتے ہو؟ تو اس بات دیکھو، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ہمیں اس لیے یوں لگتی ہے، یا ہم اس کو اس لیے اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ شاید ہم تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں، تاریخ سے پہلے ہم فقہی مسائل پہ نظر ڈالتے ہیں کہ فقہی مسائل میں عبادات جہاں پہ ہیں، تو عبادات میں اللہ جل شانہ نے ہمیشہ ہمیں رخصت دی ہے۔ رخصت کا مطلب یہ ہے ایک ریلیز ہمیں دی ہے یا ڈسکاؤنٹ ہمیں دیا ہے۔ مثلاً سفر کی حالت میں آپ 4 کے بجائے 2 نماز پڑھو، اگر آپ بیمار ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ بعد میں قضا کر لو، اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، اشارے پہ پڑھو۔ تو یہ عبادات میں اللہ نے ہمیں ریلیز دی ہے۔ یہاں تک کہ اگر وضو کا پانی سامنے ہے لیکن وہاں پہ ایک درندہ ہے اور اس کی وجہ سے آپ وہاں تک آپ کا اپروچ یا اس کو استعمال کرنے پہ قدرت نہیں ہے، تب بھی آپ کو تیمم جائز ہے، جبکہ 10 میٹر کے فاصلے پہ آپ کے پاس پانی ہے، لیکن وہاں پہ شیر ہے، ایک خطرناک سانپ ہے، درندہ ہے کوئی، اس کی وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، تب بھی مطلب آپ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کریں۔ تو عبادات میں اللہ نے ایک تو ہمیں رخصت دی ہے، تو اس چیز کو ایسے نہ دیکھا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر آنے سے منع کیا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اتنے بدقسمت نہیں ہیں اور اتنے اللہ کے نظر میں ہم دھتکارے ہوئے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں یعنی عذاب کے طور پہ اپنے دروازے ہم پہ بند کر دیے۔ جو زیادہ کریٹیکل ایشو ہے نا، یا لوگوں کو جو زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ حرمین میں طواف جو ہے وہ بند ہوا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں تو چونکہ یہ حالات جب سے شروع ہوئے ہیں تو میں بھی مطلب اسٹڈی بھی کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تقریباً کوئی 40 حالات ایسے آئے ہیں، 40 مرتبہ ہسٹری میں، یعنی اسلامک ہسٹری میں، اس سے پہلے نہیں، اسلامک ہسٹری میں 40 مرتبہ ایسے حالات آئے ہیں کہ جہاں پہ یا تو مکے میں پابندی ہے طواف، اور یا یہ ہے کہ کسی ایک علاقے سے لوگ نہیں آ سکے۔ جس طرح کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ حجاج ابن یوسف سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے جب مکے پہ چڑھائی کی اور جبل ابی قبیس پہ منجنیق لگا دیے، تو وہاں پہ جو امیر مکہ تھا اس نے اتنی ریکویسٹ بھیجی کہ حجاج تو نے جو کرنا ہے تم کرو، لیکن اتنا صبر کرو کہ لوگ یہ آخری طواف کر لیں، چونکہ آخری طواف حج میں لازمی ہوتا ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے۔ تو حجاج نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی کعبے کو منجنیقوں سے گرا دیا، پھر اس کو حلت کا شہر قرار دیا کہ جی لوٹ مار جو کر سکتے ہو کرو، کوئی طواف نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر حجاج بن یوسف کے زمانے کے بعد اسماعیل بن یوسف وہ آیا اور اس نے مکے پہ چڑھائی کر کے اور تقریباً 1,00,000 حاجیوں کا قتل عام کیا اور لوگوں کو حج کرنے نہیں دیا۔ پھر مشہور قصہ ہے کہ امام ذہبی نے اپنے تاریخ اسلام میں لکھا ہے 317 ہجری سے 327 ہجری تک 10 سال تک حج موقوف رہا، اور بحرین سے جو ہے وہ قرمطی آیا تھا، ابو طاہر قرمطی، اور اس نے جناب حجر اسود کو بھی اکھاڑ کے لے گئے اور بیت اللہ شریف کا دروازہ بھی لے گئے، اور اس نے کہا کہ حج جو ہے یہ تو زمانہ جاہلیت کے عادات میں سے ہیں،
تو کوئی حج نہیں کرے گا. تو 10 سال تک ہسٹری میں حج پہ کسی کو آنے نہیں دیا, اور اس نے یہ چیز لا کے بحرین میں دارالہجرہ بنا دیا, اور وہاں پہ حجر اسود کو بیت اللہ کے دروازے کو نصب کیا کہ اگر لوگوں کو شوق ہے تو ادھر آ جائے. اچھا, اس کے بعد پھر مختلف حالات میں یہ ہوا کہ فرض کرے ایک دفعہ لوٹ مار جو ہے وہ بہت زیادہ حد تک مطلب یہ گیا تھا, تو لوگ اس پہ قادر نہیں تھے کہ وہ مکے تک پہنچ جائیں. تو مکے کے جو لوکل لوگ تھے, یعنی یہاں پہ دو باتیں مختلف ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوا ہے کہ پورا حج نہیں ہوا یا طواف نہیں ہوا, حرمین بند ہو گئے. ٹھیک ہے. کبھی یہ ہوا کہ کچھ علاقے تھے جہاں پہ لوگ وہاں سے نہیں آ سکے, جیسے ایک دفعہ عراق میں وبا آئی تھی, ایک دفعہ مصر میں وبا آئی تھی. تو وہ ایسی وبا تھی کہ 400 سے 500 لوگ روزانہ مرتے. اچھا, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ لوٹ مار جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ لوگ حج تک پہنچ نہیں سکے, تو کسی نے حج نہیں کیا تھا. تو یہ حالات آئے ہیں, تو یہ فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہے. اس لیے ہمیں, اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ اگر مطلب ہم یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم یہ دن بھی دیکھنے پڑے کہ آج حرمین بھی بند ہو گئے. ٹھیک ہے, تو بات تو واقعی ایک وہ اچنبے کی بات ہے, ایک سیریس بات تو ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فار دا فرسٹ ٹائم ہوا ہے. یہ مطلب تاریخ میں ہوا ہے. اور یہ جو کرمتیوں والا قصہ تھا, تو یہاں پہ جس طرح آج کل کورونا وائرس کی وجہ سے مردوں کو ایسے دفنایا جا رہا ہے, اس وقت 30,000 حاجی جو اس وقت آئے تھے, ان کو بغیر کفن کے بغیر غسل کے ایسے دفنایا گیا ہے. اس لیے کہ کوئی نہ کفن کا بندوبست تھا نہ غسل کا بندوبست تھا, اتنا قتل عام ہوا تھا. پھر ابھی ریسنٹلی 1400 ہجری میں آ جاؤ, جو جہان تھا, جہان العتبی, ٹھیک ہے, اس نے جو مادی آخر الزمان کا دعویٰ کیا, تو 15 دن تک طواف بند تھا. 15 دن تک مطلب کتنے لوگ مارے گئے, حرم میں کتنی فائرنگ ہو گئی, کتنے لوگوں کو شہید کیا, کتنا خون حرم میں بہایا گیا. یہ تو ریسنٹلی ہمارے یاد کی بات ہے. 70s 80s 1400 ہجری تھا, 71 میں تھا, نہیں 71 بعد تھا اس کا, لاسٹ 50 ایئرز میں, لاسٹ 50 ایئرز میں. ہاں, جب نزدیکی زمانے میں تھا. تو ویکیپیڈیا بھی اس کی پوری ڈیٹیلز بھی ہیں. ہاں, تو یہ مطلب فار دا فرسٹ ٹائم نہیں ہے. تو اس لیے یعنی لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم اتنے بدقسمت ہیں اور یا اللہ پاک اتنا زیادہ ناراض ہے کہ حرمین بند ہو گیا. نہیں, اور حرمین جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد پہ بند نہیں ہوئے, صرف حفاظت کے طور پہ بند ہوئے ہیں. اور آئی تھنک یہ بات بھی مینشن کرنا امپورٹنٹ ہے کہ بہت ساری مس انفارمیشن ہے. میں نے خود اس بات پہ فالو اپ نہیں کیا, لیکن جتنا میں نے پڑھا انہوں نے صرف مطاف کا ایریا بند کیا تھا جب 2nd فلور پہ طواف چل رہا تھا. تو انہوں نے جو منع کیا وہ ویزاز بند کیے عمرے اور حج کے, یعنی باہر سے کوئی نہ آئے. اور انہوں نے مطاف کا جو سیکشن ہے وہ ریگولرلی بند کرتے ہیں اسٹیبلائزیشن کے لیے. سو آئی تھنک بعد میں کھول بھی دیا نا, اتنا وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے نا. دیکھو, ایک دو چیزوں کو سمجھو. ایک یہ ہے کہ فرض کرے ہم نے یہاں پہ دیکھی ہے مسجد, یا ہمارے اپنے علاقے میں ہم دیکھتے ہیں ایک مسجد ہے, بالکل, اس کو نیا بنانے کے لیے ہم اس کو گراتے ہیں. صحیح بات ہے. تو کچھ دن یا کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ مسجد میں ہمیں نماز نصیب نہیں ہوتی. ہاں بالکل, لیکن وہ دشمنی کے طور پہ نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, وہ تعمیر تخریب برائے تعمیر ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, یعنی کچھ اچھا بنانے کے لیے ہم چند دن تکلیف برداشت کر لیتے ہیں. بالکل. تو اللہ ان کو مطلب جزائے خیر دے. ان لوگوں نے بھی تو ہماری صحت اور لوگوں کی صحت, جو مہمان ہیں, جی جی جی, جو اللہ کے مہمان ہیں, ان کی صحت اور ان کی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے بالکل انہوں نے پورے حرم کو صاف کیا. جب مطلب یہ مسئلہ آیا کہ جی یہاں پہ بھی لوگ ہیں, تاکہ دوسرے آنے والے لوگ محفوظ رہیں. پلس اس میں یعنی یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بہت سارے ریسورسز لگتے ہیں اس طرح کی ڈرائیو میں, کہ آپ پورے اتنے بڑے اسٹرکچر کو آپ صاف کرتے ہو, ڈی اسٹیبلائز کرتے ہو, اتنا لاجسٹکس پلاننگ اس میں چلتی ہے. یعنی یہ بھی ان کے لیے ڈیفینیٹلی بہت ہمت کی بات ہے. اور کتنی کاسٹ ہوگی ان کی, اور کتنی محنت ہوگی, کتنا مطلب لوگ رسک لے رہے ہیں. سو یہ ہمت کی بات کرتے ہیں, تو اسپیشلی ہم جب مسلمان ہیں, شکر ہے ہم ایک بہت ہی یعنی ہمت اور اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ ہیں. تو ہم میں سے کچھ لوگ اس طرح ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ساری دعاؤں کی شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کوئی اس طرح کی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہے.
ہمیں اللہ تعالیٰ پہ ہمت اور توکل کر کے باہر جانا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بات میں کیا کہوں، ٹھیک ہے نا جی. یعنی یہ اتنا ایک میں یہ کہوں گا کہ بیوقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہے. ہاں جی. اور اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو دیکھو مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ ہاں جی. مسلمان اس سے کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ اور قرآن پاک پہ ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے ہم قرآن پاک سے پوچھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے. جی. قرآن نے ہمیں دشمن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم صحیح. مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. دشمن کے لیے تم مکمل تیاری کرو، گھوڑے بھی تیار کرو، اور وقت اور حالات کے تقاضے کے مطابق اپنی جو قوت ہے، صحیح. ٹھیک ہے، وہ بھی تیار. قوت کا مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ کا ڈیفنس پاور جو ہے جی جی وہ حالات کے مطابق آپ کا ہونا چاہیے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر مطلب دعاؤں سے کچھ ہوتا اور یا مطلب یہ بات صحیح ہوتی جی تو ہمیں دشمن کے لیے تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. ٹھیک. بالکل. یہاں پہ غلطی یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے یہ اللہ نے عالم اسباب پیدا کیا ہے، جی اور اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا صحیح. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. جی میں نے جو ایک پروسیس، ایک پروسیجر کسی کام کے کرنے کے لیے بالکل. بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اس میں کوئی بھی چینجز نہیں کر سکتا. صحیح. ہاں اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ کر سکتا ہے. بالکل. لیکن اللہ نے نمونے کے طور پہ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، جی حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. لیکن ان تین کے علاوہ کیا تمام عالم انسانیت میں، ہسٹری میں ایسے ہوا ہے کہ بغیر ماں باپ کے، بغیر میرج کے، شادی کے، بغیر ایک پروسیس کے ایک بچہ پیدا ہو جائے؟ جی نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو یہ عالم اسباب ہے. عالم اسباب میں اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ آپ نے سب سے پہلے اسباب کو اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہی توکل ہے، بالکل. یہی ایمان ہے. ٹھیک. جی تو جب ہم اسباب کو، ہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسباب کو مؤثر نہیں مانتے. صحیح بات. اس کی سمپل اگزامپل میں آپ کو دوں. زہر جو ہے اس میں مارنے کا اثر کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ. جی. ٹھیک ہے. اور دوا میں شفا کا اثر اللہ نے. لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ زہر کو نہیں کھانا ہے. بالکل بالکل بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ بھی کہنا کہ جہاں پہ خطرہ ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں لگانا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے تو زہر کھانا ہے تو ہاں، خودکشی صحیح ہوگی. بات. وہ یہ والی بات ہو گئی نا کہ آیت الکرسی پڑھ کے بھائی زہر پی لو کہ بھائی. صحیح ہے مجھے تو. اچھا ایک تو یا تو یہ ہے کہ ایک بندے کا ایمان خالد بن ولید کا ایمان ہو، جی جو میدان جنگ میں آیا اور جناب کفر اور اسلام کی لڑائی تھی اور اس نے بسم اللہ پڑھ کے جناب زہر کو پی لیا. وہ ایمان تو ہمارا نہیں ہے نا. بالکل. ہمارا تقدیر پہ ایمان. یہ ایک عجیب بات، ایک مطلب چھوٹا سا ایک جملہ معترضہ کے طور پہ، ہمارا تقدیر پر ایمان کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں نقصان پہنچتا ہے نا، ہاں جی. کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس تقدیر میں یہی لکھا ہوگا، یہ بات اللہ کی یہی مرضی ہاں ہے. جی. ٹھیک. لیکن جہاں پہ ہمیں کوئی فائدہ ملتا ہے، کوئی ترقی ملتی ہے، کچھ اچھا ہمیں خوشی ملتی ہے، بالکل. ہاں جی. وہاں پہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا Correct. کہ جی اللہ کی مرضی تھی اور یہ تقدیر میں مقدر میں لکھا تھا اور اللہ نے ہمیں، بس اللہ کی مرضی تھی اور اللہ نہیں. جہاں پہ مایوسی، نا امیدی، گلہ، شکوہ، نقصان بالکل بالکل. یہ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں تقدیر کیوں یاد آ جاتا ہے؟ بالکل صحیح. کیا اللہ پاک جو ہے وہ صرف وہی کام کرتا ہے کہ وہ گردن توڑ ہے، بس صرف لوگوں کو مارنے کا کام وہی کر رہا ہے؟ نہیں، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے نا جی. یعنی جہاں پہ اچھائی ہوتی ہے وہاں تو کریڈٹ ہم اپنی طرف لیتے ہیں کہ جی یہ پرفارمنس تھی اور یہ اسٹریٹجی تھی اور یہ پلاننگ تھی اور یہ سوچ اور یہ جناب فیوچر پلاننگ اور یہ، وہاں پہ تو سارا ہم خود وہاں پہ تقدیر ہمارا کدھر ہوتا ہے. تو یہ اچھا. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایمان والا کوئی ہے؟ نہیں. اس کی ایمان میں، اس کے توکل میں کیا شک ہو سکتا ہے کسی کا؟ ٹھیک. لیکن وہ بھی جب جہاد میں، جنگ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سیفٹی، بالکل. 2 زرے پہن کے. بالکل. ٹھیک ہے. غزوہ احد میں جب آپ کا دانت مبارک شہید ہوتا ہے تو وہ کس سے ہوتا ہے؟ وہ جو ہیلمٹ پہنا تھا، لوہے کا خول پہنا تھا، اس کا چین یہاں پہ اندر چلا جاتا ہے، چین کا کڑا. ہاں جی. ٹھیک ہے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آئے، قافلے آتے تو اونٹ کو ایسے چھوڑ کے بھاگ جاتے مسجد نبوی میں. حضور فرماتے کہ نہیں، وہ کہتے بس اللہ کے توکل پہ چھوڑ دو. کہتے نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر آ جاؤ. یعنی اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نتیجہ اللہ کے حوالے چھوڑ دو. ٹھیک، تو ہم یہاں پہ مطلب توکل کا مطلب یہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ وائرس فلاں کا بنا، فلاں کا بنا، فلاں کا بنا. خلی ولی جو بھی ہے، میرا فرض کیا بنتا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دینی ہے، میں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. بالکل صحیح بات. وائرس جس کا ہے، جہاں سے بھی آیا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں وہ تفتیش کروں. ٹھیک، میرا کام یہ ہے کہ ایک خطرہ ہے، میں نے اس خطرے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. صحیح بات ہے. یہی مقاصد شریعہ میں سے ہے. بالکل. اور یہی اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خود اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو، ہلاکت میں مت ڈالو. بالکل. صحیح ہے نا جی؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا کہ جو آپ نے بات کی کہ وائرس ادھر سے آئے ادھر سے آئے، اس پہ تو جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل، کیونکہ آپ اسے میپ پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے ہر کنٹری پہ تقریباً ایکولی وہ کیا. لیکن آئی تھنک یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے مینشن کرنا کہ جتنے بھی ہم لاک ڈاؤنس وغیرہ کر رہے ہیں، جو بھی سوشل ڈسٹینسنگ، لاک ڈاؤن، یہ سارا کچھ جو چل رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے اور ہم سب ڈر کے بھائی چلو گھر میں گھس جاؤ. یہ اس طرح کے میجرز ہیں کہ اب 1918 کے اندر جو فلو آیا تھا، اسپینش فلو، اس میں بھی وہ ہمارے ملک کو تک نہیں پہنچا بیکاز اس وقت اتنی ٹریولنگ وغیرہ نہیں دیا. پہنچا بھی ہوگا شاید، ہمیں رپورٹنگ وغیرہ اس وقت ٹیکنالوجی وغیرہ نہ ہو. لیکن اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ بڑے بڑے شہر جو تھے یورپ میں، امریکہ میں، کمپلیٹ لاک ڈاؤن میں فار منتھس اس طرح. اور ان لاک ڈاؤنس کے بعد یہ جو ہم ڈیلی رپورٹنگ کرتے ہیں اس کی، یہ ہمیں ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم آگے کی پریڈکشنس کریں کہ یہ جون تک جائے گا، جولائی تک جائے گا، اگست تک جائے گا. ابھی ان دس کیس بھی وی آر ایکسپیکٹنگ کہ لاک ڈاؤن تقریباً جون فرسٹ ویک، سیکنڈ ویک تک چلیں گے، کیونکہ ابھی تک جو گرافس وغیرہ دکھا رہے ہیں وہ چلیں گے. ہاں بالکل اس طرح. لیکن اگین کمنگ بیک ٹو دا شریعہ پرسپیکٹو، آئی تھنک ایک جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے جو یعنی تقریباً ہر کسی نے فیل کیا ہوگا کہ جمعے کا دن ہمارے لیے بہت اسپیشل دن ہوتا ہے. ایون جو اس طرح بھی ہمارے جو بھائی ہیں جو شاید ڈیورنگ دا ویک نماز نہیں پڑھتے، لیکن جمعے کی نماز کو تقریباً بہت سارے لوگ سیریس لیتے ہیں. سو جب سے جمعے کی نماز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے تو اس کے بعد سے ان لوگوں کو شاید اس چیز کی سیریسنیس فیل ہونے لگ گئی ہے. تو جمعے کی نماز ہونا نہ ہونا، اس پر پابندی لگنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں نماز کر لیں، گھر میں جماعت پڑھا لیں، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، یہاں پہ چونکہ ایک فقہی مسئلے کے طور پہ ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے اذن حاکم وہ شرط ہے جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس کی اجازت شرط ہے. اب اگر وہ منع کرتا ہے تو دو طریقوں سے منع کرتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ایسا حکمران کہ جو اسلامی دشمنی کی بنیاد پہ آپ پابندی لگائے کہ جی آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ جس طرح کہ روس میں تھا، ازبکستان میں تھا، تاجکستان میں تھا وغیرہ. اللہ پاک ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ ہم پہ ایسے حکمران مسلط ہو. ہمارا شکر ہے حکمران مسلمان ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیوں منع کرتے ہیں؟ منع اس لیے کرتے ہیں کہ اجتماع نہ ہو، گیدرنگ نہ ہو. گیدرنگ کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہماری حفاظت کی خاطر. تو جس طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ عبادات میں اللہ نے ہمیں رخصت دی ہے. عبادات میں بہت سارے کام ایسے ہیں جس طرح کہ بندہ مسافر کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پہ جمعہ نہیں ہے، وہ اپنا سفر جاری رکھے، ٹھیک ہے. البتہ اگر شہر میں ہے، دیہات والوں پہ جمعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف شہروں میں، شہر والوں پہ جمعہ ہے. دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا نا، وہاں پہ روٹین میں ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے. یہ مجھے نہیں پتا. اچھا، تو جس طرح اس لیے کہ جمعے کی نماز کے لیے بہت سارے شرائط ہیں، اگر وہ پورے نہ ہوں تو پھر جمعہ نہیں ہوتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس بات پہ قطعاً اپنے دل میں کوئی وہ نہ رکھے کہ جی ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ہمیں جمعہ پڑھنے نہیں دیتا، یا جماعت کی نماز. ایک یہاں پہ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، مالداری کو
غریب ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے صحت، اچھے وقت اور مالدار اور زندگی میں جو بھی نیک اعمال کیے ہیں، جب آپ پہ ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اس پہ قدرت نہیں رکھتے اور وہ نہیں کر سکتے، تو فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ بندہ تو یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، آج تو وہ ایسے حالات سے دو چار ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہی ثواب جاری رکھو جو وہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس لیے جو لوگ جماعت کی نمازیں پڑھ رہے تھے، آج اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو وہ کبھی دل میں یہ سوچ نہ لائیں کہ جی ہم اس ثواب سے محروم نہیں، ان کو مسجد کا ثواب ملے گا. ہاں، جماعت وہ خود کر سکتے ہیں. اگر 2 بندے ایک گھر میں ایک جگہ پہ ہیں تو جماعت کریں. تو جمعے کی جماعت کریں گے یا ظہر کی؟ ٹھیک ہے. اس لیے کہ جمعے کے لیے امام شرط ہے، اور جمعے کے لیے بڑی مسجد اور بڑی جماعت جو ہے وہ شرط ہے. حکمران کی اذن جو ہے وہ اجازت، وہ بھی شرط ہے. اچھا. تو اس لیے جمعہ تو نہیں ہوتا. میں 5 وقت نماز کی بات کرتا ہوں، اور جمعے کے دن ظہر کی نماز. اگر کوئی بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اگر تم اکیلے ہو نا، پھر بھی اقامت کرو. ٹھیک ہے. اور جماعت کراؤ، تم امام بنو. ٹھیک ہے. تو آپ کے پیچھے فرشتے نیت باندھ لیتے ہیں اور تم فرشتوں کے امام بن جاتے ہو. تو جہاں پہ ہمارا دین ہمیں اتنی ریلیکسیشن دیتا ہے اور اتنا وہ کرتا ہے، وہاں پہ میں گلٹی کیوں محسوس کروں؟ اور ایک مجبوری ہے اور ایک چیز ہے جہاں پہ میری قدرت نہیں ہے اور وہ بھی میری حفاظت کے لیے ہے، تو کیوں نہ میں ان کو وہ نہ کروں، نہ اور کیوں خواہ اپنے آپ کو. یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں اور اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ کچھ وہ فرائض لاگو کرتے ہیں جو کہ اللہ کا مطالبہ نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ان باتوں پہ پریشان مت ہو. یہ ہے کہ اگر کس نے پڑھے ہیں نمازیں، ان کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور جو نہیں پڑھ رہا تھا وہ ابھی بھی اللہ اس کو توفیق دے، ہدایت دے کہ ابھی فارغ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو پڑھے نماز. اچھا. تو آج کل اجتماعی اذانیں دی جا رہی ہیں، اس کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ ہاں، پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں اجتماعی اذانیں دی جا رہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جب ذرا تھوڑا ایکسپلین کریں کہ اجتماعی اذانیں ہوتی کیا ہیں؟ اجتماعی اذانیں ہوتی ہیں، میں بتا رہا ہوں کہ بہت یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی وبا یا کوئی بارش یا کوئی طوفان یا کوئی مصیبت آئے تو پھر سارے لوگ جمع ہو کے جناب وہ اجتماعی اذان، مطلب ہر بندہ اذان دینا شروع کرے. یا فرض کرے زلزلہ ہے جو زیادہ دیر تک مطلب چل رہا ہے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یا صحابہ تابعین وغیرہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس کی کوئی بنیاد ہے. البتہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ اذان جب شروع ہوتی ہے نا تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے وہاں سے. صحیح. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. صحیح. تو علماء نے اس سے یہ اندازہ اخذ کیا ہے کہ چونکہ ہر شر، ٹھیک ہے، یا ہر جو بیماری ہے یا ہر جو مصیبت ہے اس میں زیادہ کردار شیطان کا ہوتا ہے. صحیح. تو اگر ہم اذان دیتے ہیں اور اذان دینے کی وجہ سے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو شاید ہمارا یہ مشکل حل ہو جائے. اور علماء نے اس پہ تجربے کیے ہیں. تو یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ غلط کام ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ اگر کوئی کرے تو کرے، اس لیے کہ تجربات ہیں اور نیک لوگوں کے تجربات ہیں. ایک اچھا عمل ہے، تو ایک اچھا عمل ہے. ٹھیک ہے. اور البتہ یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ فرض کرے بندہ کہے کہ ہاں واقعی ایک اتھینٹک عمل ہے اور یہ مطلب اتھینٹک احادیث سے یا صحابہ کرام کے عمل سے وغیرہ سے ثابت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ علماء کے اور نیک لوگوں کے تجربات ہیں. صحیح. اچھا، تو اگر کوئی شخص اس بیماری کی وجہ سے وفات پا جاتا ہے تو کیا ان کی موت ڈفرینٹ ہوتی ہے یا ان کی موت کا ایک درجہ الگ ہوتا ہے؟ یا نہیں، اس میں احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے طاعون. طاعون کا مطلب وائرس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو وائرس یا طاعون کی وجہ سے جو شخص مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، مسلمان ہو. ٹھیک ہے. تو اس کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ فرض کرے اللہ کے عذاب میں آیا اور وہ مر گیا. ان کا تو پھر غسل کا وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے نا.
نہیں، غسل کا یہ ہے کہ غسل، سوال یہ ہے کہ میت کو غسل کیوں دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، کیوں دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس میں ایک ہی چیز ہے کہ بلڈ جو ہے نا، بلڈ ہاں جی، یہ اگر جسم کے اندر رہ جائے ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جسم ناپاک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم زندہ ہیں نا، ہاں جی، ابھی بھی بلڈ ناپاک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم زندہ ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اوپر سے پانی ڈال دو اپنے اوپر تو تم پاک ہو جاتے ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پہلے غسل دیا جاتا ہے، بچے کو نہلایا جاتا ہے. جی جی بالکل. اچھا، اب اگر یہ خون باہر نکلتا ہے تو گوشت پاک ہو جاتا ہے. صحیح. جس طرح کہ جب جانور کو ہم ذبح کرتے ہاں ہیں جی، اس کا خون نکل جاتا ہے تو گوشت پاک ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر جانور کا سانس ایسے نکل آتا ہے اور اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، خون اندر رہ جاتا ہے تو وہ گوشت مردار ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے. اسی طرح جب بندہ میدان جہاد میں ہوتا ہے اور زخموں کی وجہ سے اس کا سارا خون بہہ جاتا ہے، اس کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی چونکہ ان کا خون جو ہے نکل گیا، لہٰذا وہ پاک ہے. جو بندہ نارمل موت پہ مر جاتا ہے یعنی اس کا خون اندر رہ جاتا ہے، تو یہاں پہ جانور کا اور انسان کا فرق اللہ نے بتایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. بنی آدم کو میں نے ایک عزت دی ہے. وہ عزت یہ ہے کہ جانور جب مر جاتا ہے اس کے گوشت کو پانی سے نہلانے سے وہ گوشت پاک نہیں ہوتا. اس کا وہ جز آپ استعمال کر سکتے ہو جو چمڑا ہے، جو ناخن ہے، جو سینگ ہے، جو اون ہے جس میں خون نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، باقی گوشت جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. اس جانور کو آپ کتنا بھی نہلاؤ وہ پاک نہیں ہوگا. لیکن انسان جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلا حق ایک میت کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے نہلاؤ تاکہ یہ پاک ہو جائے. ہم تو یہ غلطی کرتے ہیں نا کہ میت پڑا رہتا ہے، جب جنازے کے لیے اٹھا کے لے جائیں گے تب غسل دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ میت کو غسل دے کے اس کو کفن پہناؤ تاکہ یہ پاک ہو جائے. ٹھیک، اس کے بعد یہ پڑا رہے. تو میت کو جب ہم غسل دیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے، جانور پاک نہیں ہوتا. تو وہ شہید کے جو میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، اس کا خون نکل آتا ہے، اس کو تو غسل نہیں دیا جاتا، وہ تو انہی کپڑوں کے ساتھ دفنا دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایکسیڈنٹ کی موت ہے، دیوار کس پہ گرا، پانی میں غرق ہوا، تعاون کی وجہ سے مرا، ماں جو ہے بچے کی پیدائش کے ساتھ مر گئی، ٹھیک ہے، اور یہ دودھ پلاتے ہوئے ماں جو ہے وہ اس دوران میں مر گئی، یا مطلب کسی طرح سے بھی کوئی بہت سارے مطلب ایریاز ہیں. ان سب کا حکم جو ہے وہ شہید کا ہے، لیکن اس کو کفن بھی دیا جاتا ہے، غسل بھی دیا جاتا ہے. کفن اور غسل سے ان کی شہادت کے مرتبے میں فرق نہیں آتا. اچھا، لیکن وہ غسل اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کو پاک کیا جائے. تو اب یعنی جو I think this is a very pressing concern کہ جو لوگ کرونا کی وجہ سے اس طرح جو وائرس جو بہت ہی ہائی انفیکشس وائرس ہوتے ہیں، یعنی پہلے جو ایبولا آیا تھا تو اس میں بھی یہ پرابلم تھی کہ اب ہم مسلمان تو ظاہر ہے غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، بری کرتے ہیں، لیکن جو میت ہوتی ہے وہ موت کے بعد بھی انفیکشس ہوتی ہے. تو اس کو جنرلی میڈیکل پروفیشنلز جو ہوتے ہیں وہ ہینڈل کرتے ہیں، یعنی فیملی ممبرس کو الاؤ نہیں کرتے تاکہ وہ انفیکشن پھیلے نہ ان سے. تو اس میں یعنی ریلیکسیشن ہے. اس میں ریلیکسیشن یہ ہے کہ علماء نے اس پہ بہت مطلب تحقیق اور وہ کی ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ میں نے اس میت کو لے کے اپنے گھر میں غسل دینا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ صرف میں نے ہی اس کو غسل دینا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، تو جس اسپتال میں ہے جہاں پہ ہے وہیں پہ اگر وہ ڈاکٹر اپنے آپ کو بچا کر اس کا علاج کر سکتے ہیں تو وہاں پہ سمپلی ایک نلکا ہے، ایک پائپ ہے، تو میت کا غسل کیا ہے؟ اس پہ صرف پانی ڈالنا ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے. صحیح ہے نا جی. اگر صابن وغیرہ استعمال ہو جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ وہ غسل کا جز نہیں ہے. اچھا، صحیح، ٹھیک ہے. اور ہاتھوں پہ دستانے چڑھا کے تو تم تو پھر ٹچ کر سکتے ہو نا. تو اس کو مطلب یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں مطلب یہ گیلی انگلی جو ہے وہ مارنی ہوتی، جس طرح جس کو کلی کہتے ہیں، اور ناک میں صرف وہ گیلا، لیکن وہ پائپ ڈائریکٹ آپ مطلب ناک اور منہ میں ڈال سکتے ہو. باقی تو پورے جسم پہ صرف اس کو ہاتھ ہی مت لگاؤ. بالکل بالکل. تو مطلب یعنی
کوئی بھی اس طرح کا وہ نہیں ہے جو یہ چیز لازمی قرار دیتی ہے نہیں، کہ آپ نے اس صورت میں اپنے ہے، جان کو خطرے میں ڈال کے ہاں لازمی اس صورت میں ہے کہ فرض کرے ایک ایسا بندہ ہے جو ایسے مطلب ہے اس حالت میں ہے کہ اس کی گوڑ جس طرح کے ہم نے قریبی مدت میں دیکھا کہ بم دھماکوں میں ہاں یہ حالت ہو جاتی کہ صرف بوٹیاں ہی بوٹیاں اور جی. زخم ہی زخم ہیں، جی اس کو جی. غسل نہیں دیا جا سکتا، ٹھیک ہے، صحیح. ناممکن ہے. جی جی جی. تو اس لیے اس کو مطلب ہے آپ ایسے ہی دفنا سکتے صحیح. ہیں، یعنی حد الوسع ہم کوشش کریں گے کہ اس کو غسل دیں. اور غسل میں نے جس طرح کہا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، ہاں جی. صرف پائپ لے کے جناب اس کے اوپر پانی ڈالنا ہے، بس یہی میت کا غسل ہے. صحیح. باقی یہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ میت کا غسل زیادہ مشکل ہے کہ ایک کروٹ پہ دوسری کروٹ پہ اور پھر یہ کرو پھر وہ کرو، یہ سب اچھے حالت کی باتیں ہیں. ہاں ہاں. اور یہ سب سنت اور مستحب اور فرض وغیرہ سارے جب ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، جی جی جی. جہاں پہ حالت اضطرار ہوتا ہے اور ایمرجنسی ہوتی جی ہے، جی. وہاں پہ اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں صحیح. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی. تو شرعی لحاظ سے کون سے ایسے تدابیر ہیں جو کر سکتے ہیں کیے جا سکتے ہیں؟ شرعی لحاظ سے پھر میں یہ کہوں گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قرآن پہ ہے. ٹھیک ہے. تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں. قرآن نے بہت ہی خوبصورت ایک فارمولہ 2 الفاظ میں ہمیں دیا ہے، جی جی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب بھی آپ کی کوئی ایسی سچویشن آئے، ایسی حالت آئے کہ جہاں پہ تم خود نہیں سمجھتے، تو تجربہ کار لوگوں سے پوچھو. ہاں بالکل. وہ جو اس طرح کو گائیڈ کریں ٹھیک. وہ کرو. جی جی جی. ان حالت میں میرے اہل الذکر کون ہیں؟ میرے اہل الذکر میرے علماء حضرات ہیں. ہاں جی. علماء حضرات نے ابھی 25 مارچ کو جو پورے ایک وہ پاکستان میں کی سارے جمع ہو گئے ہم مکتبہ فکر کے، انہوں نے پورا ایک لائحہ عمل واضح کیا. یہاں پہ UAE میں ہمارے اوقاف ہیں، ہمارے علماء ہیں، ٹھیک ہے نا جی. نمبر 2 ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف ہے، ہمارا نرسنگ سٹاف ہے، اور اس سے اوپر ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہیں. اس سے اوپر جو ہے ہمارے گورنمنٹس ہیں، جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کی نظر ہم سے زیادہ وسیع ہوتی ہے. یہ ان فیوچر نتائج کو، کانسیکوینسز کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہوتے. تو قرآن کی روح سے ہم پہ یہ لازم ہے کہ یہ لوگ جو ایکسپرٹ ہیں اس چیز کے، اور جہاں پہ ان کو اہل ذکر کہا جاتا ہے، یہ ہمیں جس طرح بتاتے ہیں ہمیں اس کا وہ کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور ان احکامات پہ اور ان ارشادات پہ ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے کہ جو ان کی طرف سے آتے ہیں. ٹھیک. اب یہاں پہ ایک بات میں اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ آج کل یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس سال حج کا کیا کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ حج کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. جی جی. استطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے پاس اتنی مالی وسائل ہیں کہ وہ سفر کے تمام اخراجات، وہاں پہ رہنا سہنا، اور پیچھے گھر والوں کے جو ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا کچھ وہ چھوڑ کے جا رہا ہے کہ اس کی واپسی تک وہ علاج معالجے، کھانے پینے، اسکول کی فیسز وغیرہ وغیرہ سب کے لیے ان کے پاس ہوگا. ٹھیک. یہاں پہ ہم اپنے فقہی جو متون ہمارے ہیں اور شروع ہمارے ہیں، کنز ہے، بحر الرائق ہے وغیرہ، اس میں کلیئر کٹ یہ لکھا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا میں امن الطریق، اچھا، جو راستے کا امن ہے، یہ بھی سیفٹی جو ہے، سیفٹی جو ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر راستے میں امن نہیں ہے تو آپ حج فرض میں تم من استطاع الیہ میں نہیں آتے. اچھا، بات سمجھ رہے ہو نا؟ تم یعنی تم پہ اس سال حج فرض نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ امن کا کیا مطلب ہے کہ میکسیمم چانسز یہ ہیں کہ آپ سلامتی کے ساتھ جاؤ گے اور واپس آ جاؤ گے اور آپ کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک. اب اگر اس سچویشن میں دیکھا جائے تو اس سچویشن میں اگر میری جان کو ڈائریکٹ خطرہ ہے، مال کو تو چھوڑو. ٹھیک. تو شاید کہ اگر یعنی پہلے تو اللہ سے ہم دعا کریں گے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور کنٹرول ہو جائے، اس لیے کہ حج میں بھی کافی ٹائم ہے. ٹھیک ہے. اور سعودیہ نے کہا ہے کہ انشاءاللہ حج تک ہم اس کو کنٹرول کر دیں گے اور حج انشاءاللہ ہوگا.
لیکن اگر کہیں پہ ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ امن نہیں ہے تو وہاں پہ حج مجھ پہ فرض نہیں ہے. پھر میں اس فریضے سے یعنی اس سال میں پھر اللہ کے ہاں ماخوذ نہیں ہوں گا، البتہ ساقط نہیں ہوگا حج، تو اگلے سالوں میں انشاءاللہ پھر میں حج کروں گا. ٹھیک. تو اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ آج کل اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، تو چونکہ ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام آڈینس سے کہ ایک موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھو. اگر کسی کے ذمہ نمازیں باقی ہیں اور اس نے زندگی میں نمازوں کی پابندی نہیں کی ہے تو وہ قضا نمازیں کریں. اس دوران میں آپ قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کریں. اس دوران میں آپ اپنے گھر میں ایک ایسا ماحول کریٹ کریں کہ آپ کی جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، بالکل، تو آپ کی قدر، آپ کی محبت اور آپ کی کمپنی وہ آپ ثابت کریں کہ آپ ایک بہت اچھے سربراہ ہیں. آپ ایک بہت کائنڈ اور مہربان آدمی ہیں اپنے اولاد پر. اور یہ ہے کہ بچوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اس دوران میں آپ اپنے جو مزید اسٹڈی ہے، ایجوکیشن ہے، اس پہ آپ توجہ دیں اور ماں باپ کی خدمت پہ توجہ دیں، اور میاں بیوی دونوں مل کے گھر میں اکٹھے کام کریں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. ایک مطلب ایسی انوائرمنٹ آپ کریٹ کریں اپنے گھر میں کہ یہ حالات تو گزر جائیں گے. یہ نہ ہو کہ حالات تو آتے ہیں اور چلے جائیں گے، لیکن اگر میرا گھر، میری فیملی باقی نہ رہی تو میں کیا کروں گا. تو اس لیے اس حالت کو آپ اللہ کا ایک انعام سمجھ کے اور اس کو آپ قیمتی بنائیں. اس میں جو قضا روزے کس کے ذمہ باقی ہیں وہ رکھیں، جہاں پہ نمازیں باقی ہیں ان کا اہتمام کیا جائے. اگر کس نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے تو آج کل تو آن لائن سب کچھ آپ کو اویلیبل ہے. مزید اسٹڈی کرو، مزید کوئی اچھی بات. اور ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ جو ایویٹی خیبر میں بھی میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ازراہ کرم پلیز، آج کل بہت ساری بے بنیاد اور ان اتھینٹک جو انفارمیشن ہے وہ شیئر ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ وغیرہ پہ بہت مطلب غلط انفارمیشن آج کل آ رہی ہیں. تو جہاں تک آپ کے پاس ایک ثبوت نہ ہو، پروف نہ ہو، اتھینٹک سورس نہ ہو، وہ انفارمیشن آپ کبھی بھی شیئر مت کرو. اور جو شخص مستحق نہیں ہے تو وہ کبھی بھی مستحقین کے نام پہ امداد وصول مت کرے. یہ حرص، اور یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو مواقع کو اپرچونٹی سمجھ کر جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں اور وہ مطلب اس دوران میں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ریٹ بھی بڑھاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ بالکل ظاہر قاتل ہے. اپرچونسٹ مت بنو. اللہ کی رضا کے لیے اپنے پڑوسی کا خیال رکھو. آپ کے محلے میں، آپ کے پڑوس میں جو مستحق ہے، خاص کر وہ مائیں بہنیں کہ جو کھانا بناتی ہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ تھوڑا سا پانی اپنے کھانے سالن میں زیادہ ڈالو، پڑوسی کی نیت سے کہ آپ کے پڑوس میں غریب آدمی ہے، اس کو دو. اس کی وجہ سے آپ کے سالن میں ذائقہ آئے گا، مال میں برکت آئے گی اور انشاءاللہ گھر میں خیر آئے گا. تو یہ تو مواسات، ہمدردی، کوآپریشن، سولیڈارٹی وغیرہ ہمدردی کے دن ہیں. تو اس لیے یہ وقت شاید دوبارہ ہمیں نہ ملے. اس وقت تو ہم نے قیمتی بنانا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جہاں پہ ضرورت پڑی تو جو ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو فار واچنگ. آئی ہوپ کہ کچھ انسائٹفل انفارمیشن ملی ہوگی. اور کوئی بھی کوشچن ہو ان کے لیے تو پلیز کامنٹس میں لکھیے، اور جتنا بھی پوچھ سکے آپ ان سے پوچھیے. اگر آپ کے کچھ اور زیادہ کوشچنز ہو گئے تو شاید ہم دوبارہ اس طرح کچھ سیٹ اپ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹائم کا لحاظ رکھتے ہوئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج تو خیر تھوڑا زیادہ لمبا ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ تھوڑا چھوٹا رکھیں گے اس کو انشاءاللہ. باقی تھینک یو. آئی تھنک دیٹس اٹ. السلام علیکم.